السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، 11ویں دن کی سرگرمی میں آپ کو کہاوتوں سے متعلق سرگرمی حل کرنی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو اشعار سمجھنے یعنی اشعار فہمی جسے کہا جاتا ہے اس سے متعلق سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو کہاوتوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو یہ جو کہاوتوں سے متعلق سرگرمی دی گئی ہے، اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ آپ اپنے موبائل میں فیروز اللغات ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، اور فیروز اللغات میں فیروز اللغات آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد کیا کریں گے کہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے دریا میں رہنا، تو آپ پہلے دریا میں جائیں اور آپ دال رے میں دریا تلاش کریں، اور پھر دریا سے متعلق جتنی بھی وہاں پر الفاظ اور کہاوتیں محاورے دیے وہ سب چیک کریں۔ آپ کو اس میں یہ ملے گا دریا میں رہنا، اور اس کے آگے وہ کہاوت کیا بولی جاتی ہے وہ سب ملے گا۔ کہاوتوں اور محاوروں کے لیے فیروز اللغات ایک بہترین لغت ہے۔ تو دریا میں رہنا اور مگر اس سے بیر، اس طرح آپ تلاش کریں تو آپ کو ملے گا۔ تو روز کنواں کھودنا پڑتا ہے، روز پانی پینا پڑتا ہے، اس طرح زبان سے نکلی، زبان میں آپ جائیں وہاں تلاش کریں تو آپ کو فیروز اللغات میں وہ کہاوت ملے گی، زبان سے نکلی کوٹھے پر چڑھی، اس طرح سے۔ تو یہ آپ فیروز اللغات کا سہارا لیں اور اس طرح کی سرگرمیوں کو حل کریں۔ اب یہاں پر آپ کو بہت آسان سوال ہے، یہ 3 جملے دیے گئے ہیں، 3 جملوں میں سے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے جملے کے ساتھ کون سی کہاوت مناسب ہے۔ جیسے 3 کہاوتیں، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، جتنا گڑ اتنا میٹھا، اونچی دکان پھیکا پکوان۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز ہو، محبت ہو یا دوستی ہو، دشمنی ہو، وہ ایک طرف سے نہیں ہوتی، دونوں طرف سے ہونا چاہیے، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ معاملہ ہوتا ہے۔ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنا آپ محنت کریں گے، جتنا آپ کوشش کریں گے اتنا زیادہ پھل ملے گا، اتنی زیادہ ہم کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اونچی دکان پھیکا پکوان، یعنی کہنے کو تو بہت اونچا اونچا نام ہے لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اس طرح سے یہ اس کے کا مفہوم ہے۔ اب آپ جملے دیکھ کر آپ خود طے کریں کہ کس کہاوت کے ساتھ کیا آئے گا۔ صرف نام ہی نام کے ساتھ کون سی کہاوت آئے گی، محبت یا دشمنی ایک طرفہ نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کون سی کہاوت آئے گی، اور جتنی محنت کرو گے اتنا پھل پاؤ گے، اس کے ساتھ کون سی کہاوت آئے گی۔ اب یہاں پر آپ کو ایک معاملہ ایک سرگرمی دی گئی ہے، ذیل کے ہر مطلب کے لیے کوئی ایک کہاوت لکھی ہے۔ جیسے بیوقوف کو نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اب اس سے آپ غور کریں کہ کون سی کہاوت اس کے ساتھ آ سکتی ہے۔ جیسے ایک کہاوت یہ بھی آتی ہے کہ بھینس کے آگے بین بجائے، یہ جو کہاوت استعمال ہوتی ہے آپ اس کو لغت میں تلاش کریں، پوری کہاوت آپ وہاں سے لکھیں، اس کے آگے اور بھی ہے، یہ کہاوت یہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو بھینس کے آگے بین بجانا، تو اس کے آگے بھی اور کہاوت آپ مکمل لکھیں۔ جہاں جاؤ وہاں کے رنگ میں رنگ جاؤ، یہ تو بہت مشہور ہے، کہا جاتا ہے جیسا دیس، اور آگے آپ طے کریں کیا آئے گا۔ ہر شخص اپنے ہی مطلب کی سوچتا ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، شیخ اپنی اپنی دیکھ وغیرہ، اس طرح سے۔ تو آپ غور کر کے لکھیں۔ اب یہ اس کا مطلب آپ کو بیان کرنا ہے، اس کے لیے بھی کیا کرنا ہے آپ کو، اس کے لیے بھی آپ فیروز اللغات کا سہارا لیں گے۔ اونٹ لفظ میں جائیے آپ، اور وہاں پر جانے کے بعد اونٹ کے منہ میں زیرہ، اس کے معنی آپ تلاش کریں۔ حرکت کی میں برکت کے معنی تلاش کریں، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، اس کے معنی تلاش کریں۔ اس کو آپ ڈائریکٹ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی معنی لے سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کہاوت سے متعلق آپ کو سرگرمی حل کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک شعر دیا ہوا ہے، ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ۔ اس میں شاعر نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو، یعنی ہر حالت میں انسان اگر اپنی تقدیر پر راضی رہے تو اس کا مزہ ہی الگ ہے۔ یعنی اگر مصیبت آئے اس پر بھی وہ راضی رہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اگر کوئی اچھی چیز پیش آئے تو اس پر بھی وہ راضی رہے اور شکر کرے۔ تو اگر ہر حالت میں اگر انسان تقدیر سے راضی ہو تو پھر مزہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اور پھر جب مولانا محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ اگر انسان ہر بات میں اللہ سے راضی رہتا ہے، تقدیر سے راضی رہتا ہے، تو پھر وہ دنیا ہی میں جنت کا مزہ پانے لگتا ہے، جنت کی فضا اس کو دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ کو شعر سمجھنا ہے۔ اب اسی طرح آپ کو شعر کا مفہوم واضح کرنا ہے۔ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، مومن خان مومن کا بہت مشہور شعر ہے۔ تو آپ اس میں بھی اپنے اعتبار سے تشریح کریں گے۔ جیسے مختصراً میں بتاتا ہوں کہ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب بھی میں تنہا ہوتا ہوں تو اپنے دوست سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری یادیں میرے ساتھ ہوتی ہیں، اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جب میرے پاس کوئی دوسرا نہیں ہوتا
تو تمہاری یادیں اور تم گویا میں تمہاری یادوں میں اتنا کھو جاتا ہوں کہ گویا تم میرے بالکل سامنے ہو۔ اس طرح سے آپ کو تشریح کرنی ہے۔ صنعتوں کا برمحل استعمال کرنا، اب یہاں آپ کو صنعتیں پہچاننی ہے، اس میں صنعت پہچاننی ہے آپ کو۔ کیا کہا خضر نے سکندر سے، اب کسے رہنما کرے کوئی۔ اب اس میں دیکھیے خضر کا نام آیا، حضرت خضر کا نام آیا، سکندر کا نام آیا، یہ تاریخی شخصیات ہیں۔ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب شعر میں شاعر کسی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے یا کسی شخصیت کا نام لیتا ہے تو کون سی صنعت ہوتی ہے وہ آپ کو لکھنا ہے۔ اب یہاں آپ کو کیا کرنا ہے، کہاوتیں مکمل کرنی ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان طریقہ میں نے آپ کو بتایا، آپ لغت میں جائیے اور وہاں سے دیکھیے کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے یا اس طرح کون سی کہاوتیں لکھی ہیں۔ کبھی کے دن بڑے، یہاں جائیے اور دیکھیے کہ کون سی کہاوت ہے۔ نہ من تیل ہوگا، اس کو مکمل کیجیے۔ نہ میں جائیے اور تلاش کیجیے۔ دن ایک ستم رات کر ہو، دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو۔ تو یہ ایک شعر دیا ہوا ہے، اس پر سے آپ ایک کہاوت لکھ سکتے ہیں کہ نادان دوست سے دانا دشمن اچھا ہے، اس طرح کی کہاوتیں موجود ہیں۔ اب آپ اپنے پسندیدہ شاعر کی غزل کو پڑھیں اور اس کے اشعار کی تشریح اپنی بیاض میں قلم بند کیجیے۔ کوئی بھی ایک مشہور غزل آپ پڑھیے اور اس غزل کو پڑھنے کے بعد اس کی تشریح اپنی بیاض میں آپ کو لکھنا ہے۔ تو اس طرح سے آج کی سرگرمی کافی طویل بھی ہے، لمبی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو اس میں بڑی دلچسپی، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ امید ہے آپ اچھی طرح سمجھے ہوں گے۔ فیروز اللغات آپ ڈاؤن لوڈ کریں، میں اس کا تصویر اس کا آپ کو دکھاتا ہوں فیروز اللغات کس طرح آپ کو ملے گی۔ پلے اسٹور میں آپ جائیں گے تو اس طرح کا جو آپ کو نشان دکھ رہا ہے فیروز اللغات، آپ یہ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے آپ مدد لیں، آپ کو انشاءاللہ بہت آسانی سے سرگرمیاں حل کر سکتے ہیں آپ۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی سرگرمی سمجھ میں آئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔